ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں جانوروں کے متعلق اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ پھلوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور نیز اللہ تعالیٰ نے کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم لوگوں کو نشہ کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہوئے بنائی ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پھلوں پہ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا کے لیے، ہمارے جو ہے وہ کھانے کے لیے اور ہماری تفریح کے لیے اللہ نے پھلوں کا بھی انتظام کیا ہے۔ ان میں سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ذکر کیا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کھجور کو جو ہے وہ میوہ جات میں سے کھجور کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ کھجور یہ عرب کی غذا ہوا کرتی تھی۔ اس وقت جو ہے وہ تین چیزیں ہی تو چلا کرتی تھی بطور غذا کے، ایک کھجور، ایک جانوروں کا دودھ اور نمبر 3 پر گوشت۔ یہ تین چیزیں ان کی بنیادی خوراک ہوا کرتی تھی کہ وہ شکار کرتے ہوئے گوشت جو ہے وہ استعمال کرتے، کھجوریں کھایا کرتے اور دودھ کا استعمال ہوتا۔ تقریباً ہر گھر میں بکریاں ہوتی، وہ بکریوں کو دن کو چراتے، رات کو اسی کا دودھ نکال کر استعمال کرتے تھے۔ اور کھجور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے فوائد بھی بے شمار بتائے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا، ایک مرتبہ بخاری شریف کی جلد اول میں یہ حدیث موجود ہے کتاب العلم میں، کہ اے میرے صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے، جس کی مثال مسلمان کے ساتھ دی گئی ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سوچ میں پڑ گئے، بعضوں نے کوئی جواب دیا، بعضوں نے کوئی جواب دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے، ان کے ذہن میں بات آئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چھوٹے ہونے کی وجہ سے بتایا نہیں۔ جب مجلس ختم ہو گئی، صحابہ نے خود پوچھ لیا مجلس میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے بعد میں اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابا جان میرے ذہن میں یہی جواب آیا تھا۔ تو فرمایا بیٹا تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو عرض کیا جی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، تو جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں نے بھی شرم کی وجہ سے جواب نہیں دیا۔ تو فرمایا بیٹا تم جواب دے دیتے میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ تو اس سے جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سے مسائل نکالے ہیں طالب علموں کے لیے بھی، کہ کبھی کبھی جو ہے وہ طالب علموں کا امتحان بھی لیتے رہنا چاہیے، جیسے رسول اللہ کبھی کبھی صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے۔
پوچھا کرتے تھے ان کی ذہانت کو تیز کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اس میں کھجور کا ذکر ہے، تو کھجور بطور غذا کے بھی ہے اور بطور میوہ کے بھی ہے۔ بہت سی جنگیں ایسی صحابہ نے لڑی ہیں جن میں صحابہ کی غذا صرف کھجور ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہمیں اس وقت قدر ہوئی جب ہم کھجور کی گٹلیاں چوس کر گزارا کر رہے تھے، اس وقت ہمیں ان کھجوروں کی بھی قدر ہوئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں سے کھجور کا ذکر بھی کیا ہے۔ عرب کے ہاں اب بھی کھجور جو ہے وہ سب سے زیادہ میوے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ مہمان نوازی میں وہ سب سے پہلے کھجور کو پیش کرتے ہیں، اور ویسے بھی طبی طور پر اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک عجوہ کھجور ہے، عجوہ کھجور، اس کے بارے میں آتا ہے کہ مہینے کے شروع میں اس کو جو ہے وہ کھایا کرو، اور جو ہر روز اس کے 5 سے 6 دانے استعمال کرتا ہے، ایک عجوہ کھجور اور ایک کلونجی، ان دونوں کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ سوائے موت کے ہر بیماری سے اللہ نے ان میں شفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں شفا بھی رکھی ہے۔ اور ویسے بھی یہ اصل غذائیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو بہرحال پھر جنت کے اندر بھی کھجور کا استعمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کے انعامات کا ذکر کیا وہاں کھجور کا بھی ذکر ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ذکر کی ہے والاعناب، اور انگور، میوہ جات میں سے اللہ تعالیٰ نے انگور کا ذکر کیا ہے۔ انگور کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ بھی بطور غذا کے بھی استعمال ہوتا تھا اور بطور مشروب کے بھی۔ اس سے اس وقت شراب بنائی جاتی تھی، انگوروں کو نچوڑ کر شراب بنائی جاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قصہ کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ جب وہ 2 قیدی حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں آئے، ایک نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بادشاہ کو انگوروں کی شراب نچوڑ کر پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے میرے سر پر ایک روٹیوں کا ٹوکرا ہے، پرندے اس میں سے روٹیاں اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی کہ میاں جس نے دیکھا ہے نا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے انگوروں سے، وہ رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کی خدمت پر دوبارہ مامور ہو کر اس کو جو ہے وہ شراب پلایا کرے گا۔ اور جس کے بارے میں اس نے دیکھا تھا کہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے، فرمایا اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے جو ہے وہ اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ تو یہ انگوروں سے شراب بنانا یہ قدیم زمانے سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو عرب کے اندر بھی یہ بہت سے ایسے تھے، کھجور کی بھی شراب بنائی جاتی تھی اور انگوروں کی شراب بھی بنائی جاتی تھی۔ رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیا کرتے تھے، اس کی مٹھاس جو ہے وہ پانی میں آ جاتی تھی، تو صبح کو وہ پی لیا کرتے تھے بغیر اس میں نشہ آئے۔ ایک تو یہ ان کا شربت چلا کرتا تھا، پھر اس کو جو وہ پکایا کرتے تھے تو اس میں نشہ پیدا ہو جایا کرتا تھا، یا اس کو ایک خاص طریقے سے دبا کر کچھ عرصہ رکھ دیا کرتے، اس میں جو ہے وہ ابال پیدا ہو جاتا۔ تو یہ مختلف قسم کی شرابیں اس وقت اس سے تیار کیا کرتے تھے، اور یہ آیت اس وقت کی ہے جب کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انگور کا ذکر کیا ہے، والاعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ تم بناتے ہو اس سے نشہ کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں۔ تو 2 چیزوں کا ذکر، عمدہ کھانے کی چیزیں بھی تم بناتے ہو اور اپنے نشہ کی چیز بھی تم اس سے بناتے ہو۔ تو اس سے جو ہے وہ مختلف قسم کے حلوہ جات بھی عرب کے اندر بنائے جاتے تھے۔ کھجور اور دودھ کو مکس کر کے جو ہے وہ مختلف، اس کا ذکر حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے مختلف ناموں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے انگور کے جو ہے
وہ مختلف جو ہے وہ قسم کے حلوہ جات اور مختلف قسم کی غذائیں بنائی جاتی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے ذکر کیا کہ میری قدرت کو دیکھو، میرے انعامات کو دیکھو. تو پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اب ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ قسم کے پھل آ گئے ہیں. ہر پھل جو ہے وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت. اور پھر انگور کا ذکر جنت کے انعامات میں بھی آتا ہے. سورۃ رحمان کے اندر بھی ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں اور انعامات کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر انگوروں کا ذکر بھی کرتے ہیں اور انگوروں کے دانے کا ذکر کرتے ہیں کہ جنت کے اندر انگور کا دانہ کس قدر بڑا ہوگا. تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے. قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دنیا میں نازل ہوں گے، یجوج مجوج قوم نکلے گی، اس وقت بھی جو غذا اللہ نے ایمان والوں کی ذکر کی ہے اس میں انگور کا بھی ذکر ہے، انار کا بھی ذکر ہے اور انگور کا بھی ذکر ہے کہ یہ مسلمانوں کی اس وقت غذا ہوا کرے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں اپنے انعامات کو اور اپنی قدرتوں کو بیان فرماتا ہے کہ ان پھلوں کے اندر میری قدرتوں کو دیکھو. پانی ایک ہی طرح کا ہے، باغ ایک ہی جگہ پر لگے ہوئے ہیں، مختلف بوٹے ہیں، کھجوریں بھی پیدا ہو رہی ہیں، انگور بھی پیدا ہو رہے ہیں، سیب بھی پیدا ہو رہا ہے، کیلا بھی پیدا ہو رہا ہے، ناشپاتی بھی پیدا ہو رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ذائقے مختلف رکھے ہیں. تو یہ تمام کا تمام بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ نے ایک ہی آسمان سے پانی اتارا ہے، لیکن اسی پانی کو زمین نے چوسا اور مختلف قسم کے پھلوں کو پیدا کیا. ہر پھل کا رنگ الگ، ہر پھل کا ذائقہ الگ، ہر پھل کے فوائد الگ. یہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں، ہر پھل کا رنگ الگ، ہر پھل کا ذائقہ الگ اور ہر پھل کے فوائد الگ اللہ نے رکھے ہیں. تو یہ ایسی تقسیم کرنے والا، ایسا سسٹم چلانے والا، بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری قدرتوں کو پہچانو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق.